अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आप सुन रहे हैं निम्रा अहमद का नावल हालम। इसके अब तक 5 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं सुने तो जाके प्लेलिस्ट से सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। शाम ढल गई और मलाका पे रात उतर आई। सनबाओ के घर वाली गली में रात के हंगामे जाग उठे। बत्तियां जगमगाने लगीं और ग्राहकों का रश रेस्टोरेंट के बरामदों में बढ़ता गया। ऐसे में सड़क किनारे एक कैफ़े के बाहर तालिया मुराद अखबार चेहरे के सामने फैलाई बैठी थी। बैग पैक साथ रखा था और बार बार अखबार का कोना मोड़ के सनबाओ के घर को देखती थी। घर का दरवाज़ा बंद था और बाहर फाते की कार खड़ी दिखाई दे रही थी। वो अभी अभी वापस आया था और तालिया को उम्मीद थी कि अब वो कुआलालंपुर जाने के लिए निकल जाएगा। सुबह पार्लिमान का अजलास था और फाते को लाजमी वहाँ पहुँचना होगा। बिलाखिर दरवाज़ा खुला और वान फाते सफरी बैग समेत बाहर आता दिखाई दिया। इसी सफ़ेद शर्ट के आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए वो उजलत में लग रहा था। फिर उसकी कार जन से तालिया के साथ से गुजर गई तो उसने सुकून की सांस खारिज की। अब उसे थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार करना था जब गली में रश ख़त्म होने लगे और वो अंदर जा सके। आज वारदात की रात थी। रास्ता साफ था। उसने अखबार नीचे किया और वेटर को ऑर्डर लिखवाने लगी। हॉट चॉकलेट। वान फाते ड्राइव करते हुए चंद गलियां आगे आया था कि मोबाइल बजने लगा। उसने डैशबोर्ड से फ़ोन उठा के देखा। एडम का नंबर जल बुझ रहा था। जाने किस वक्त एडम ने अपना नंबर इसके फ़ोन में फीड किया था। अब वो मुलाजम नहीं रहा था तो यकीनन अगली नौकरी की बात करना चाहता होगा। उससे नहीं होते थे ये काम। बेजारी से उसने फ़ोन पड़े डाल दिया। वो दोबारा बजने लगा। अब कि उसने बरहमी से मोबाइल उठाया तो देखा इसका पैगाम आया पड़ा था। फाते ने कार की रफ्तार आहिस्ता की और पैगाम खोला। सर, मैं मलाका में हूँ, आपके घर के करीब। मुझे आपको कुछ बताना है, चितालिया के बारे में। प्लीज़ मुझसे मिल लें। फाते की आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी हुईं। कॉल दोबारा आने लगी तो उसने फ़ोन उठा लिया। हाँ एडम, बोलो। सर, मैं जोंकर स्ट्रीट पे हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? वो बेकरारी से बोला। एडम, मुझे लंबा सफ़र करना है। तुम? सर, आप मुझे इतना तो जानते हैं ना कि इस बात पर यकीन कर सकें कि मैं आपको किसी बेकार काम के लिए नहीं रोकूंगा। वो जल्दी जल्दी कह रहा था। फाते ने घड़ी देखी। मैं जोंकर स्ट्रीट के कॉर्नर तक आ रहा हूँ। मेरे पहुँचने तक अगर तुम पहुँच जाओ तो ठीक, वरना मैं आगे निकल जाऊँगा। मैं अभी आया। शायद वो फ़ौरन भाग पड़ा था। फाते ने रफ्तार आहिस्ता की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। 10 बजने वाले थे। वापस सनबाओ के घर वाली गली में आओ तो तालिया का हॉट चॉकलेट का गिलास अनछुआ रखा था और चकन्नी नज़रें सुरख घर के दरवाजे पे जमी थी। फिर उसने घड़ी देखी और उठ खड़ी हुई। चौक पे फाते ने कार एक तरफ रोकी, फिर एसी फुल खोल दिया और घड़ी देखी। वो चंद मिनट एडम की बात सुनने रुक सकता था। खैर है, मगर 2 मिनट भी नहीं गुजरे जब फ्रंट डोर पे दस्तक हुई। फिर एडम तेज़ी से अंदर बैठा। सर, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि पहले सांस लो एडम, उसने आराम से कहा तो एडम रुका। उसका सांस फूला हुआ था और वो खुद पसीने में भीगा हुआ था। फिर वक्त ज़ाया किए बगैर वो बोलने लगा। सर, क्या आप इसको पहचानते हैं? एडम ने जेब से दोनों चीज़ें निकाल के उसके सामने रखीं। फाते ने चौंक के देखा। एक कसरा का ब्रेसलेट था और दूसरा सिक्का। उसने बुएं अचनबे से इकट्ठी की। ये क्या है? सर, ये मुझे चितालिया ने दिया है। फाते के माथे पे बल पड़े। उसने ब्रेसलेट उठाया और उल्टा पुल्टा के देखा। ये असरा का है। सर, ये और सिक्का मिलाकर चाबी बन जाता है। ये चाबी। वो अभी ये कह ही रहा था कि फाते ने सिक्का उठाया और उसको टेढ़ा किया। सुराख नज़र आया तो उसने डली को अंदर डाल दिया। हल्के से क्लिक की आवाज़ आई और चाबी मुकम्मल हो गई। एक लम्हे को वो तेज़ चमकी और फिर ठंडी पड़ गई। वो लम्हा अमर हो गया। नहीं सर, ये जोड़नी नहीं थी। एडम फिक्रमंद हुआ। चितालिया ने मना किया था। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ ये इस लड़की के पास कैसे आया? वो मुँह बींचे इस चाबी को उलट पुलट करके देख रहा था। इस पे हंसे से उबर रहे थे। 1437। आप चितालिया को ताशा इसलिए कहते हैं कि ये उनका असल नाम है? क्या वो कोई पुलिस ऑफिसर है? उसने बेचैनी से पूछा। नहीं, वो चौंका। वो एक ज़माने में थिएटर की कोई एक्स्ट्रा एक्ट्रेस हुआ करती थी और इस नाम का किरदार करती नजर आई थी। एडम का मुंह खुल गया। तो वो वाकई पुलिस ऑफिसर नहीं है? फाते ने बुएं नीचे नागवाड़ी से उसे देखा। मुझे शुरू से बताओ ये सब क्या चल रहा है? कार सड़क किनारे खड़ी थी और वो दोनों एक दूसरे की तरफ तरछे हुए बैठे थे। एडम ने तू निकल के खुश गला तर किया और बोलना शुरू किया। सच सच सब कुछ। गली में रश अब मानिक पड़ गया था। दुकानें अभी तक खुली थीं मगर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। तालिया अपना हॉट चॉकलेट अनछुआ छोड़ के अब सनबाओ के घर के सामने खड़ी थी। दरवाजे पे ताला था। इसने उसमें लॉक पिक कसाई और चंद लम्हों में ताला खुल गया। उसने इधर उधर देखा। सड़क पे कोई भी इस तरफ मुतवज्जा ना था और जितने एतमाद से वो दरवाज़ा खोल रही थी उसे किसी ने देख के भी घर की मालकिन पे महमूल किया होगा।
اندر گھر سنسان اور اندھیر تھا۔ اس نے پینسل ٹارچ آن کی اور روشنی اطراف میں ڈالتی آگے بڑھنے لگی۔ کنواں کونے میں خاموش پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس تک آئی اور اس کے دہانے سینے کے بل الٹی لیٹی اور کنویں کی دیوار کو اندر سے چھوا۔ وہاں دیوار میں کھدے ننھے سے زینے تھے جن کی مدد سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ اس نے اسرا کی ویب سائٹ پہ پڑھا تھا کہ سنباؤ کے کنویں میں قدیم لاک سسٹم تھا۔ ان زینوں کی مدد سے جب اس کو کھولا گیا تو اندر چند پرانے سکے اور سنباؤ کے استعمال کی چیزیں ملی، جن سے معلوم ہوا کہ یہ گھر واقعی سنباؤ کا تھا۔ مگر وہ جانتی تھی کہ ان ننھے سوراخوں میں کچھ اور بھی ہوگا۔ سینے کے بل لیٹی وہ کنویں کے اندر جھکی، چوٹی الٹی ہو کے نیچے لٹکنے لگی۔ وہ 3 سوراخ تھے، اتنے بڑے جتنی ایک اینٹ ہوتی ہے۔ گویا اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی۔ اس نے پہلے سوراخ میں ہاتھ ڈالا، وہ خالی تھا۔ وہ اٹھی اور کنویں کی منڈیر پکڑ کے اندر اتری۔ احتیاط سے پہلے سوراخ پہ ہاتھ رکھے، اب وہ کنویں کے اندر لٹکی نظر آ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے دوسرا سوراخ ٹٹولا، وہ بھی اندر سے خالی تھا۔ اسے پسینہ آنے لگا، پیر کو دیوار کے ایک ابھرے پتھر پہ جمایا اور مزید نیچے اتری۔ اب تیسرا سوراخ اس کے سامنے تھا۔ تالیہ نے درختے دل سے اس میں ہاتھ ڈالا۔ یہ سوراخ زیادہ اندر تک گہرا تھا۔ آس پاس بے تحاشا کائی جمع تھی۔ اندر کوئی پتھر سا پڑا تھا جو مٹی میں جمع ہوا تھا۔ وہ زور سے اسے کھینچنے لگی مگر وہ نکل کے نہیں دے رہا تھا۔ چند فٹ نیچے کنویں کا پانی جمع تھا۔ عجیب حبس زدہ ماحول تھا۔ اسے پسینے آنے لگے۔ پھر پیر سے بندہ خنجر نکالا اور اندر سوراخ میں مارنے لگے، یہاں تک کہ پتھر علیحدہ ہو گیا۔ اس نے پتھر باہر نکالا اور دیوار کی اینٹوں کو پکڑے واپس اوپر چڑھائی۔ باہر آ کے اس نے گہرے سانس لیے۔ صحن اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے ٹارچ کی روشنی کے۔ تالیہ نے روشنی پتھر پہ مرکوز کی جس پہ کائی جمع تھی اور اسے صاف کرنے لگی۔ بروقت پتھر کی سطح واضح ہوئی۔ اس میں قدیم جاوی رسم الخط میں ایک عبارت کھدی تھی۔ کائی نے عبارت میں سبز رنگ بھر دیا تھا، تکن ملائیو پلانگ دی دنیا، ملے قوم کبھی بھی دنیا سے غائب نہیں ہوگی۔ یہ ہانگ توا کا مشہور قول تھا جس کو یاد کرتے کرتے ملے بچے بڑے ہوتے تھے۔ تن ملائیو پلانگ دی دنیا، اس نے سوچتے ہوئے الفاظ دہرائے، پھر آنکھیں بند کی۔ یہ کوئی نشانی تھی، کوئی پہیلی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ملے نسل کبھی بھی دنیا کے چہرے سے غائب نہیں ہوگی، ملے نسل کبھی بھی غائب نہیں ہوگی، ملے نسل کبھی بھی مٹے گی نہیں، غائب نہیں ہوگی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، الفاظ دوبارہ دیکھے مگر اب وہ ان کو پڑھ نہیں رہی تھی۔ وہ اس انداز کو دیکھ رہی تھی جس میں وہ لکھے تھے، تیر کی صورت، آخر میں چھوٹے ہو جاتے۔ جس پوزیشن میں پتھر پڑا تھا اس لفظ سے وہ نیچے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تالیہ مسکرائی اور نیچے کنویں میں جھانکا جہاں پانی کسی بڑے ہوئے گول تھال کی صورت نظر آ رہا تھا۔ وہ پتھر کنویں کے اوپر لائی اور اسے گرا دیا۔ پتھر نے پانی میں ڈبکی کھائی اور لمحے بھر کو سکوت چھا گیا۔ وہ سر جھکائے دیکھتی رہی۔ فلیش لائٹ پانی پہ تان رکھی تھی۔ دھیرے دھیرے پانی سمٹتا گیا، گھٹتا گیا جیسے سوکھ رہا ہو، یہاں تک کہ اس کی سطح نیچے ہوتی گئی۔ کائی زدہ دیواریں بہرنا ہونے لگی۔ وہ نیچے جاتا گیا اور بالآخر وہ غائب ہو گیا۔ غائب، یہی نشانی تھی۔ وہ کنویں میں جھانک رہی تھی کہ صحن کے دوسرے کونے میں گڑگڑاہٹ ہوئی۔ وہ چونک کے گھومی، مخالف طرف مجسمے کے ساتھ۔ زمین میں کچھ ابھرا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی۔ وہ لکڑی کا ایک ٹریپ ڈور تھا، جیسے فرش میں لگا ڈھکن ہو۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ پہلے یہاں نہیں تھا، مگر اب وہ کائی زدہ ڈھکن یوں نظر آ رہا تھا گویا صدیوں سے یہی موجود ہو۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ خزانہ کنویں کے نیچے نہیں تھا، خزانہ اس کے نیچے تھا۔ اس نے ڈھکن اٹھایا۔ وہ آرام سے اٹھ گیا۔ تالیہ نے روشنی نیچے پھینکی۔ وہاں زینے تھے جو نیچے گم ہو رہے تھے۔ آخر میں مدم سا ایک دروازہ تھا۔ اسے دروازے کی چابی چاہیے تھی۔ اف ایڈم، ایڈم کہاں ہو تم؟ اس نے فون ملایا اور اس کی آواز سنتے ہی بولی، میں جونکر اسٹریٹ پہ ہوں۔ کیا آپ کو خزانہ مل گیا؟ ہاں، تم سنباؤ کے گھر آؤ۔ آپ سنباؤ کے گھر ہیں؟ وان فاتح کے گھر؟ ہاں، ڈونٹ وری، وہ چلے گئے ہیں۔ تم جلدی آؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اور سنو، آخر میں قدرے گھر آئی۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں دنیا کے آخری کونے تک تمہارا پیچھا کروں گی ایڈم۔ میں آ رہا ہوں، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ تالیہ نے بیگ پیک کندھوں پہ ڈالا اور زینیں اترنے لگی۔ ٹارچ کی روشنی اپنے آگے پھینکتی جا رہی تھی۔ سنہری چوٹی بنائے، منی کوٹ اور لمبی قمیض پہنے لڑکی بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں ایک دروازے پہ جا کے ختم ہو گئیں۔ وہ لکڑی کا قدیم دروازہ تھا۔ اس پہ عجیب و غریب سے ہندسے لکھے تھے۔ یہی تھا خزانے کا راستہ، یہی تھا اس کا وہ آخری موقع، وہ آخری واردات جس کی وہ کب سے منتظر تھی۔ جزیرے کے اوپر وہ اونچا محل، وہ پرسکون زندگی، ان سب خوابوں کی تکمیل کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے ایڈم کو چابی دے کر خطرہ مول لیا ہے، مگر اس کے خواب سچ بولتے تھے ہمیشہ۔ ان کے مطابق ایڈم اور وہ اس کھوج میں اکٹھے تھے۔ وہ اس کو بھی حصہ دے دے گی، 10%، بس یہی بہت ہے۔ اب وہ دروازے کے ساتھ کھڑی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔
موبائل اسکرین کے مطابق ایڈم کا ٹریسر جانکر اسٹریٹ سے چل پڑا تھا اور اب وہ قریب ہی تھا۔ ایڈم نے دھوکہ نہیں دیا۔ گڈ۔ وہ پرجوش سی دروازے کی سطح پہ ہاتھ پھیرنے لگی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اندر کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، ان سے بھی کچھ زیادہ پیش قیمت ہوگا اندر، جیسے نواردات، قدیم آرٹ، سکے، برتن، زیورات، مجسمے، کروڑوں کے بکتے تھے یہ سب۔ اگر یہ خزانہ سنباؤ کے دور کا تھا، یعنی 15ویں صدی کے وسط کا، تو تقریباً 600 سال قدیم تھا۔ بلیک مارکیٹ میں وہ باری باری سب کو فروخت کر دے گی اور تمام رقم آف شور منتقل کر کے وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ ڈن۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی اور ایڈم کی آواز آئی، چیتالیہ، نیچے آ جاؤ ایڈم۔ اس نے دروازے پہ لکھے ہندسے پڑھتے ہوئے پکارا۔ یہ آپ نے کھودا ہے؟ ایڈم نے سیڑھیوں کے اوپر سے جھانکا تو اس نے گردن اٹھائی۔ باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے چابی دو۔ اس کا سرخ سفید چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ اوپر کھڑے ایڈم کے چہرے پہ ہیجان سا ابھرا۔ چابی جوڑ دی گئی ہے، دونوں ٹکڑے جڑ گئے ہیں۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں غصہ در آیا۔ واٹ، تم اسٹوپڈ، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس کو جوڑو؟ اس کی نہیں، میری ہمت ہوئی ہے۔ ایڈم کے پیچھے سے کوئی نکل کے سامنے آیا۔ تالیہ بنت مراد پتھر ہو گئی۔ وہ فاتح تھا۔ اس کا سانس رک گیا۔ بے اختیار وہ دروازے کی طرف سمٹی، مگر اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتا سینے اترنے لگا۔ تالیہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے فاتح کے پیچھے آتے ایڈم کو دیکھا، جس کے چہرے پہ افسوس تھا۔ آپ نے مجھ سے سچ نہیں بولا تو میں نے بوجھ سے سچ بول دیا۔ وان فاتح اس کے عین سامنے آ رکا۔ سلگتی سخت نظریں اس پہ جمی تھی۔ تالیہ کی کمر دروازے سے لگی تھی۔ پر وقت تھوک نکلا۔ تو آنکھوں، تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں پولیس آفیسر ہوں اور اس نے بات بتانے کی کوشش کی، مگر رنگت اڑی ہوئی تھی۔ یہ سب بہت غیر متوقع تھا۔ تم کوئی پولیس آفیسر نہیں ہو، میں بتاتا ہوں تم کیا ہو۔ وہ اس کے قریب رکا اور چبا چبا کے بولا، لالچی، جھوٹی اور چور، یہ ہو تم۔ الفاظ تھے کہ کیا؟ تالیہ نے لب بھینچ لیے، چند گہرے سانس لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب خاموش رہے، پھر اس لڑکی کی پیشانی پہ غصے سے سلوٹیں پڑنے لگی۔ افسوس اور تیس سے اس نے فاتح کے عقب زینے پہ کھڑے ایڈم کو دیکھا۔ وہ عثمان، وہ اس دن تمہیں ٹریپ کر رہا تھا، مگر میں نے تمہیں بچایا۔ میں نے ہر موقع پہ تمہیں بچایا، اور یہ کیا تم نے میرے ساتھ؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ ایڈم کا دل جانے کیوں دکھا۔ پھر فاتح کو دیکھا۔ میں جو بھی ہوں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چابی میری ہے، میرے بپا نے بنائی ہے۔ یہ خزانہ بھی میرا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ تمہیں کس نے اجازت دی تھی تم یہاں کھدائی کرو؟ وہ گھرایا اتنا زور سے کہ وہ سہم کے ذرا پیچھے ہوئی، پھر دوبارہ ہمت کر کے گردن کرائی۔ گھر آپ کا ہے، نیچے دبا خزانہ نہیں، اور میں نے یہاں کوئی کھدائی نہیں کی۔ یہ خزانے کا راستہ ہے۔ اول تو اس گھر کے نیچے کوئی خزانہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی صحیح تو وہ سرکار کا ہے، وہ کسی میوزیم میں جائے گا۔ تالیہ نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ وہ میرا ہے، اس پہ میرا حق ہے۔ خیر، یہ فیصلہ ہم کورٹ میں کریں گے۔ مجھے میری چابی دیں، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ دو ٹوک انداز میں تھیلی پھیلائی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسے جانے دوں گا؟ ایڈم، اس نے نظریں تالیہ پہ مرکوز رکھے سے پکارا۔ جی سر، پولیس کو کال کرو ابھی، بتاؤ کہ گھر میں چور آ گیا ہے۔ جی باس۔ اس نے فون نکالا اور وہ تڑپ کے بولی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ میرا حق ہے، یہ میرا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی اور فاتح اس کے عین سامنے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ ایڈم، میں کہہ رہا ہوں کال کرو پولیس کو۔ 1 منٹ، وہ جلدی سے بولی۔ دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پولیس کو مت بلاؤ، ہم تینوں خزانہ بانٹ سکتے ہیں آپس میں۔ فاتح نے گویا بے بسی سے دونوں آبرو اٹھائی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیا چیز ہو؟ آپ کو الیکشن کے لیے پیسے چاہیے ہیں، ہے نا؟ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ آپ گھر نہ بیچیں، خزانے میں سے اپنا حصہ لے لیں، 20% اور ایڈم بھی۔ ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی۔ 10% رکھ سکتا ہے، باقی میرا۔ صرف 10%؟ ایڈم نے برا سا منہ بنایا تو وان فاتح نے گردن گھما کے غصے سے اسے دیکھا۔ کوئی خزانہ نہیں بانٹ رہا یہاں۔ اول تو یہاں کوئی خزانہ ہے نہیں، اور اگر ہوا بھی تو یہ ملک کی امانت ہے۔ تم پولیس کو بلاؤ۔ پھر واپس گھما تو وہ کھڑی بے بسی سے لب کاٹ رہی تھی۔ تم آج جیل جا رہی ہو، ایک لمبے عرصے کے لیے۔ میں نے فائل والے واقعے کو جانے دیا، مگر تم میرے گھر میں آ گئی۔ ایڈم موبائل پہ کہہ رہا تھا، سن باؤ کا گھر، وان فاتح کا گھر، وہاں پولیس کی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے۔ پھر تالیہ کو دیکھا۔ ایک چور گھس آیا ہے، جی جلدی بھیجیں کسی کو۔ دوسری طرف سے یقین دہانی کروا دی گئی تو اس نے فون ہٹا لیا۔ تالیہ نے صرف تیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔ پھر فاتح کو دیکھا۔ میں نے کوئی فائل نہیں چڑھائی آپ کی، اور کہاں ہے وہ فائل؟ ابھی کیا الزام لگائیں گے آپ پولیس کے سامنے مجھ پہ؟ میری بیوی کا بریسلیٹ،
اس نے जेब में हाथ डाला और सुनहरी चाबी निकाल के लहराई। क्या सबूत है कि मैंने ये चुराया है? ये तो आपके हाथ में है। मैं पुलिस के सामने इनकार कर दूंगी। मेरी बात के आगे तुम्हारी बात मोतबर लगेगी क्या? वो बूमें इकट्ठी किए बरहमी से कह रहा था। तालिया ने सुलग के एडम को देखा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। एडम ने इतनी ही खफकी से मुंह बसोरा। आपने अगर मुझसे सच बोला होता तो तब भी तुम यही करते डफर, इसलिए अब चुप रहो। झिड़क के बोली तो वह चुप हो गया। तुम्हें एडम की नहीं, इस वक्त अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम लंबे अरसे के लिए जेल जा रही हो। ठीक है, उसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था। आप मुझे जेल भेज दें, मगर मैं एक दफ़ा ख़जाना देखना चाहती हूँ। मुझे दरवाज़ा खोलने दें। ओह, तुम्हारे ख्याल में 100 करोड़ ख़जाना देख के मेरा इरादा बदल जाएगा? और तलखी से मुस्कुराया। क्या आपको खुद खौफ है कि ख़जाना देख के आपका इरादा बदल जाएगा? आप दरवाज़ा खोलने से डरते हैं क्या? वो अपने हवासों पे काबू पा चुकी थी और अब चैलेंजिंग अंदाज में पूछ रही थी। वो लम्हे भर को चुप हुआ। मुझे कोई खौफ नहीं है। पुलिस के आने तक दरवाज़ा खोल के देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये मत समझना तुम मुझे लालच दे सकती हो। देखते हैं। वो सी अंदाज में मुस्कुराई और दरवाजे के सामने से हट गई। ये चैलेंज, ये मुस्कुराहट, गोया कह रही हो पैसे से कोई भी खरीदा जा सकता है। ये अंदाज मान फाते को उकसाने के लिए काफ़ी था। वो करीब आया और दरवाजे के ताले में चाबी घुसाई। तुम जेल जाओगी, समझ आया? एक नज़र उसे देखा। तालिया ने ताज़ुम से सर हिलाया। जो हुक्म तुमको। ताला एक बड़ी से जंजीर पे लगा था और जंजीर ने दरवाजे को जकड़ा हुआ था। फाते ने चाबी घुमाई तो एडम परेशानी से पुकार उठा। सर, इसको मत खोलें, पता नहीं अंदर क्या हो। तालिया ने खोल के उसे देखा। तुम तो चुप ही रहो। मेरे पास गन भी है चेतालिया। उसने शर्ट उठा के हलिस्टन में लगा पिस्तौल दिखाया। अगर आप इस दरवाजे के ज़रिए फ़रार होने का सोच रही हैं तो इस ख्याल को जहन से निकाल दें। फिल वक्त मैं मान फाते का बॉडी मैन ही नहीं, बॉडीगार्ड भी हूँ। तालिया ने बरहमी से चेहरा मोड़ लिया। फाते सिर्फ मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। वो जंजीर उतार रहा था। वैसे मेरा नहीं ख्याल अंदर कोई ख़जाना है। तुमने अपना वक्त और ज़िंदगी सिर्फ ज़ाया की है, लिटिल थीफ। अफसोस से कहते हुए इसने दरवाज़ा धकेला। आगे अंधेरा था, गुप अंधेरा। तालिया ने फ्लैश लाइट की रोशनी फेंकी तो रोशनी नजर आई, पत्थरों की बनी खाली रोश। फाते ने हाथ बढ़ाया। टॉर्च। बस यक लफ्जी हुक्म और तालिया ने चुपचाप टॉर्च उसे थमा दी। उसने रोशनी आगे फेंकी और अंदर दाखिल हुआ। सर, हमें पुलिस का इंतज़ार करना चाहिए, एडम बेबसी से बोला, मगर वो दोनों चौखट अबूर कर चुके थे। वो भी चारों नाचार पीछे आया। दरवाजे में से आखिरी दाखिल होने वाला शख्स एडम था। उसके अंदर आते ही दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ से बंद हो गया। राहदारी तारीख थी। कहीं टप टप की आवाज़ें आ रही थीं, गोया पानी टपक रहा था। वो तीनों कतार की सूरत आगे बढ़ते गए। फिर कहाँ है तुम्हारा ख़जाना? फाते आंखें छोटी की अतराफ में देखता रोशनी आगे डाल रहा था। होगा, आगे होगा, वो बेचैनी से बोली। दिल तजस्सुस से लबरेज था। उसके ख्वाब झूठे नहीं हो सकते थे। एक मोड़ मुड़ के वो आगे आए तो राहदारी छोटी हो गई। दो मुख्तलिफ सिमतों से दो राहदारियाँ आके मिल रही थीं और दोनों में पानी था, इतना कि पाँव डूब जाते। तालिया को अजीब सा एहसास होने लगा था, मगर वो रुकी नहीं, वो चलती रही। पानी चल रहा है, ये सब क्या है? उसे वहशत सी हो रही थी। पैर पानी में डूब चुके थे और वो अजीब पानी था जो लगता था वाइब्रेट कर रहा है धीरे धीरे। ऊपर छत से कतरे ज़ोर ज़ोर से बहने लगे, टप टप, फिर तरातर। तालिया को पहली दफ़ा लगा कुछ गलत है, मगर नहीं, वो हार नहीं मानेगी। ख़जाना आगे होगा, किसी महफूज जगह पे। तो कहाँ है तुम्हारा ख़जाना ताशा साहबा? वो जो सबसे आगे था और पानी बरसने के बावजूद आराम से चलता जा रहा था, तंज से बोला। तालिया ने जवाब नहीं दिया। इधर उधर मतलाशी नज़रों से देखती रही। वो पानी से बड़ी दोनों राहदारियों के मिलाप पे मौजूद थी। यकायक वो ठहरी, बेयकीनी से अतराफ में देखा, फिर ऊपर। जमाके से कुछ याद आया। दो दरियाओं का संगम, बरसती बारिश। उसने आंखें फाड़ फाड़ के मदम रोशनी में देखना चाहा। वह तंग से दो दरिया थे, ज़मीन गदली थी, उसके पैर कीचड़ में लुथर गए थे। यही तो उसका ख्वाब था, दो दरियाओं का संगम। वो चौंक गई, अपने पैरों को देखा। वो पानी और मिट्टी से लुथरे हुए थे। उसके ख्वाब मलामती नहीं थे, वो मुस्तकबिल का अक्स थे, हूबहू। रुक क्यों गई हो? चलो, मैं तुम्हारे ख़जाने वाले ड्रामे का भी फाइनल शटडाउन देखना चाहता हूँ, आओ। वो उसे रुकते देख के सख्ती से बोला तो वो चलने लगी, मगर हालत अजीब हो रही थी। ऊपर छत अंधेर थी, गोया आसमान हो। पानी टप टप बरस रहा था। वो तीनों भीगते जा रहे थे, मगर चल रहे थे। दूसरी राहदारी या दूसरा दरिया अब सुकड़ता जा रहा था, यहाँ तक के पत्थरों से बनी सूखी रोश नजर आने लगी थी, जैसी शुरू में दरवाज़ा खुलते ही नजर आई थी। उसके आगे एक और दरवाज़ा था, हूबहू पहले जैसा दरवाज़ा, मगर नया नकोर, लकड़ी की खुशबू तक आ रही थी। पानी टपकना अब बंद हो गया था। तुम्हारा ख़जाना तो नहीं आया अभी तक?
तन से बोलते हुए इसने दरवाजे के कफल में चाबी डाली। तालिया खामोश रही। एडम अलबत्ता बेचैन सा लगता था। सर, हमें वापस जाना चाहिए। क्या पता आगे चेतालिया के लिए फरार का रास्ता हो। इनके गैंग के साथी इनका इंतज़ार कर रहे हों। ये फ़िलहाल कहीं नहीं भाग सकती। ताला खोल के इसने जंजीर उतारी। चाबी मदम से चमक रही थी। तालिया की आंखें छोटी हैं। इस पे हिंसे उभरे थे। 863 863 वो उलझन से बोली। एडम चौंका। हिंसे अब मिट रहे थे। उस दिन इस पे कोई और हिंसे उभरे थे। 1437 1437 तालिया ने बेखुदी के आलम में दोहराया। फाते ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने सीढ़ियाँ थीं। वो तीनों चाहने और ना चाहने के दरमियान ऊपर चलने लगे। जिस वक्त फाते ऊपर मौजूद टीम डोर का ढक्कन हटा के परे रख रहा था, तालिया के ज़हन में वही अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। 1437 863 एक जमाके से उसे याद आया। दातन 2 रोज़ कबल हालम के घर के लॉन्ज में नाश्ते की खुशबू फैली थी। पैन केक, खस्ता करी पफ और दीगर इश्तहा अंगेज़ लवाजमात मेज़ पे सजे थे और वो दोनों आमने सामने बैठी थी। दालिया गरी देख रही थी। उसको असरा की पेंटिंग बनाने जाना था, मगर दाता ने उसे रोक रखा था। ये किताब शिकारबाजों के मतलब है, वे एक कदीम किताब दिखाते हुए बताने लगी। तालिया ने तवज्जो देने की कोशिश की। इसके मुताबिक इनके पास एक इल्म है जिससे वो एक ऐसी चाबी बना सकते हैं जो ख़जाने का दरवाज़ा खोल सकती है। देखा, यानी ख़जाना एग्जिस्ट करता है। तालिया चहक के बोली। तालिया दातन संजीदगी से आगे हुई। शिकारबाजों के मुताबिक वो दुनिया के सबसे बड़े ख़जाने का कफल खोल सकते हैं। जानती हो इंसानों का सबसे बड़ा ख़जाना क्या है? क्या? वक़्त। वो इसकी आंखों में देख के बोली तो तालिया के आबरू अचनबे से इकट्ठे हुए। वक़्त? हाँ, शिकारबाजों के मुताबिक अगर वो वक्त के दरवाजे को खोल लें तो वो वक्त में सफ़र कर सकते हैं, किसी मुस्तकबिल के ज़माने में जा सकते हैं, किसी माजी के अहद में वापस पहुंच सकते हैं। दातन, उसने लियाना को यूं देखा गोया इसका दिमाग चल गया हो। कोई भी वक्त में सफ़र नहीं कर सकता। तुमने भी तो किया था ना? दातन ने कहते हुए किताब इसकी तरफ धकेली। तालिया उलझन से उसको देखने लगी। मैंने? कब? जब तुम चर्च में पहली दफ़ा मिसेज़ मारिया को मिली थी तो तुम्हारा लिबास अजीब था और तुम अजीब लहजे में बोलती थी। तुम्हारे माँ बाप का कोई पता नहीं था और तुम किसी गांव का जिक्र करती थी। कोई तुम्हें लेने नहीं आया क्योंकि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा गांव, वो सब इस ज़माने के नहीं थे। तुम्हारे बप्पा ने तुम्हें माजी के किसी ज़माने से इस दरवाजे के पार भेजा था। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि तुम 21वीं सदी की लड़की नहीं हो। तुम किसी पुराने अहद से आई हो। हैं? इसको वाकई दातन की दिमागी हालत पे शक होने लगा था। वक़्त के सफ़र का असूल है, जो भी रोशनी की रफ्तार से तेज़ चल ले वो वक़्त की कैद से दूर निकल आता है किसी और ज़माने में, और पीछे उसका ज़माना वहीं मंजमद हो जाता है। क्या कह रही हो? जिस सिक्के को तुम ढूंढ रही हो वो मुज़फ़्फ़र शाह के ज़माने का है, यानी करीबन 600 साल पहले का ज़माना। तुम्हारी गर्दन का ये निशान बताता है कि तुमने वो दरवाज़ा खोला था। ये निशान सिर्फ दरवाज़ा खोलने वालों की गर्दनों पे होता है, वक़्त की मोहर। और मुझे यकीन है कि ये दरवाज़ा तुमने मुज़फ़्फ़र शाह के ज़माने में खोला था, 15वीं सदी के वस्त में। वो वक्त वहीं रुक गया था, तुम आगे निकल आई थी। अगर तुम दोबारा वापस जाओ तो वो दौर वहीं से शुरू होगा जहाँ से तुम निकली थी, उसी लम्हे, उसी दिन से। यहाँ जितने साल भी गुजर जाएं, पीछे वक्त आगे नहीं बढ़ा था। और मैं वहाँ दोबारा जाऊँगी कैसे? वो संजीदगी से पूछने लगी। क्योंकि इस चाबी के आगे कोई ख़जाना नहीं है, ये एक दरवाजे की चाबी है। अगर तुमने इसको खोल लिया तो आगे 2 दरिया होंगे, वही 2 दरिया जो तुमने ख्वाब में देखे थे, माजी और मुस्तकबिल के दरिया। एक दफ़ा तुमने वो दरिया पार कर लिए तो वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। मैं इसीलिए तुम्हें रोकती हूँ इस मलूम चाबी का पीछा करने से, क्योंकि रवानगी और वापसी का चक्कर पूरा करने के बाद चाबी तहलील हो जाएगी, दरवाज़ा गायब हो जाएगा। तालिया, तुम 15वीं सदी में वापस चली जाओगी, इसी दिन में जब तुम 11 साला बच्ची के तौर पे वहाँ से गायब हुई थी। तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी, वह दुख से कह रही थी। तालिया ने बर वक्त इसकी बातों को हज़म किया। तुम ये कह रही हो कि मैं 15वीं सदी की एक लड़की हूँ? हाँ, वो ख्वाब याद करो जो अपने बप्पा के बारे में तुमने देखे। जंगल, लकड़ियाँ, मशलें, मोमबत्तियाँ। तुम कहती थी ना कि उनमें कुछ अजीब सा होता है। वो ज़माना था, कदीम ज़माना। यानी कि मैं 15वीं सदी के किसी लक्कड़हारे की बेटी हूँ जो शिकारबाज भी था, और उसने मुझे ख़जाना लेने वक्त में आगे भेज दिया। मैंने वो दरवाज़ा पार कर लिया और मैं सन 2000 में आ गई। और अगर अब मैं वापस जाऊं तो इसी दिन मैं वापस जाऊंगी जब मैं 11 साला लड़की के तौर पे दरवाजे को अबूर कर भी गई थी। हाँ, दरवाजे के पार, यही शहर, यही मुल्क होगा।
تمہارا گاؤں، تمہارے ماں باپ ہوں گے، مگر زمانہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ 2016 ہے، وہ کوئی 15ویں صدی کا سال ہوگا۔ تم وقت میں پھنس جاؤ گی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ تم واقعی ان ساری فضولیات پہ یقین رکھتی ہو داتن؟ جواب میں داتن آگے ہوئی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے تالیہ، یہاں سب ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے سائنس اس کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ سائنس کی عمر ابھی بہت کم ہے۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا داتن، یہ صرف بیکار کی باتیں ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہوائی جہاز کے بننے سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ انسان فضا میں اڑ نہیں سکتا۔ مافوق الفطرت چیزوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہوتی نہیں ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں نے وہ قفل کھول لیا تو میں واپس اس زمانے میں پہنچ جاؤں گی جب میں 15ویں صدی میں کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی، اور میں وہاں پھنس جاؤں گی کیونکہ ایک چکر پورا کرنے پہ چابی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کی طنزیہ ٹون پہ داتن کی آنکھوں میں خفی ابھری۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پہ یقین نہ کرو، لیکن… اور تالیہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ تالیہ ہنوز گردن پیچھے کو پھینکے ہنستی جا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی اور محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا دیو ملائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں۔ ہٹو بھائی۔ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پین کیک اور کری پف کی خستہ اشتہا انگیز خوشبو وہیں پھیلی رہ گئی۔ فاتح نے لکڑی کا ڈھکن ہٹایا تو اوپر سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ تینوں باری باری باہر نکلے تو روشنی دیکھ کے لمحے بھر کو مبہوت ہو رہ گئے۔ رات کے 11:30 بجے دن جیسی روشنی۔ وہاں آس پاس اونچے درخت تھے، گھنے سرسبز اور اونچے۔ دن نکلا ہوا تھا مگر درختوں کے باعث ٹھنڈی چھایا تھی، جیسے عصر کا وقت ہو۔ فاتح نے کلائی بلند کی اور گھڑی دیکھی۔ ڈیجیٹل واچ رات کے 11:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کے آبرو اچھلبے سے اکٹھے ہوئے۔ گردن گھما کے تالیہ کو دیکھا۔ یہ کہاں لے آئی ہو تم ہمیں؟ یہ تو کوئی جنگل ہے، ساقط کھڑا ایڈم بول رہا تھا۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے اوپر آسمان کو دیکھا۔ یہاں روشنی کیوں ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لے آئی ہو ہمیں؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خزانہ، خشک گلے سے اس نے کہنا چاہا۔ دروازے کے پار خزانہ ہونا چاہیے تھا، کوئی قدیم خزانہ۔ سر، ہمیں واپس جانا چاہیے، مجھے تو یہ عجیب سی جگہ لگ رہی ہے، ایڈم قدرے پریشانی سے بولا اور واپس مڑا، مگر پھر وہ دک سے رہ گیا۔ مجھے خزانے کی کہانیاں مت سنا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فاتح درشتی سے تالیہ سے مخاطب تھا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ توانکو، میرا خیال تھا یہاں خزانہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے، میرا یقین کرے۔ سر، ایڈم کی پھٹی پھٹی سی آواز آئی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ غصے سے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہا تھا، تم لمبے عرصے کے لیے جیل چاہ رہی ہو یہ تو طے ہے، مگر پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا کھیل کھیل رہی ہو تم ہمارے ساتھ؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو نیچے گئے تھے تو یہ جنگل کہاں سے شروع ہو گیا؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سر، ایڈم حواس باختہ سا پکار رہا تھا، وہ دروازہ کہاں گیا جس سے ہم آئے تھے؟ ان دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ زمین میں جہاں لکڑی کا ٹریپ تھا، ڈھکن جس کو ہٹا کے وہ اوپر آئے تھے، وہ اب وہاں نہیں تھا، کچی مٹی برابر تھی۔ وہ تینوں اونچے درختوں کے درمیان ایک جنگل میں کھڑے تھے۔ تالیہ نے بیگ نیچے پھینکا اور بے اختیار آگے بڑھی، ایک درخت سے دوسرے درخت تک۔ وہ ایک ایک تنے کو ہاتھ لگا کے ٹٹول رہی تھی، جیسے کچھ کھوج رہی ہو، خزانہ، راستہ، کوئی نشان، مگر وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ خاموش پرسکون درختوں کے جھنڈ جو ہر جگہ پھیلے تھے، اتنے گھنے درخت کے چند میٹر دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اوپر ان کے پتے باہم گلے ملتے تھے، جیسے سبز چھت سی بنی ہو۔ چھت کے سراخوں میں کہیں کہیں سفید آسمان جھلکتا تھا۔ ایڈم، پولیس کو کال کرو اور اپنی لوکیشن دو۔ اسے آگے دوڑتے دیکھ کے وہ برہمی سے بولا تو چل کھڑے ایڈم نے سیل فون نکالا۔ سگنل نہیں ہے، میں خود کرتا ہوں۔ فاتح نے اپنے فون کی اسکرین روشن کی، سگنل غائب تھی۔ اس نے SOS بھیجنے کی کوشش کی، بے سود۔ اکتا کے چہرہ اٹھایا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی پریشانی سے ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ بے یقین سے خود سے بربرا رہی تھی۔ میرے سامنے اداکاری مت کرو تالیہ، اس کو اس کے نام سے پکار کے درشتی سے بولا۔ سفید شرٹ کے آستین چڑھائے وہ آبرو بنچے شدید بیزار لگ رہا تھا۔ یہ کوئی جنگل ہے۔ ایڈم نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ رین فوریسٹ، 500 میٹر بھی نہیں چلے ہوں گے ہم۔ میرے گھر کے اتنے قریب کون سا جنگل ہے بھلا؟ مجھے بتاؤ تالیہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ اور یہاں رات کے 11:30 بجے روشنی کیوں ہے؟ مجھے نہیں معلوم توانکو۔ وہ روحان سی ہو گئی۔
خزانہ محل خزانہ، عیش و عشرت کی زندگی سب جنگل کی خاک میں مل چکا تھا۔ تم پہلے سے جانتی تھی کہ یہاں کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، سب کچھ بتاؤ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم، میرا اعتبار کرے۔ مجھے تمہارے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ فاتح نے سر جھکایا اور انگلیوں سے آنکھیں مسلیں، گویا چند لمحے کو سوچا، پھر آگے بڑھ گیا۔ چند منٹ تک وہ آگے چلتا گیا، درخت درخت، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ وہ اب غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی محسوس کر رہا تھا۔ واپس آیا تو وہ اسی طرح چھل کھڑی تھی۔ یہ کوئی ایلیوژن ہے نا؟ اور تم ایلیوژنسٹ ہو۔ تم نے یہ کسی فلم کا سیٹ بنایا ہے، ایک ایلیوژن جہاں تم جیسے لوگ شکار کو گھیر کے اس کو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے اس کے راز، کریڈٹ کارڈ نمبرز، بینک پاسورڈز لے لیتے ہو۔ کیا تم میرے ساتھ اس وقت یہی کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھے کون کر رہی ہو؟ میرا یقین کرے تو آنکھوں، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ ساری اداکاری، سارے دکھاوے، سارے ملمے غائب ہو گئے۔ وہ پریشان تھی، شدید پریشان۔ مگر فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم یہ سب نہ جانتی ہو۔ ایڈم ان دونوں سے بے نیاز زمین پہ اس جگہ بیٹھا جہاں وہ ٹریپ ڈور تھا، اور وہاں سے پتے اور لکڑی کے ٹہنیاں ہٹانے لگا۔ نیچے مٹی ہی مٹی تھی۔ وہ رہان سا ہو کر سیدھا ہوا۔ ہم واپس کیسے جائیں گے؟ وہ چابی کہاں ہے؟ وہ چونکی۔ فاتح نے اسے گھورتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر مٹھی باہر نکالی تو اس میں راکھ تھی۔ پل بھر کو تو وہ ساکت رہ گیا، پھر بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ کیا تم نے وہ میری جیب سے نکال لی؟ کیا چیز ہو تم؟ مگر تالیہ کی نظریں اس کی مٹھی میں موجود راکھ پہ جم گئی تھیں۔ چابی راکھ ہو گئی تھی۔ اس کا چکر پورا ہو گیا تھا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ شاید خواب ہے، یقیناً میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ فاتح نے اقتا کے سر جھٹکا اور دوسری سمت میں آگے چلنے لگا۔ درخت در درخت، ایک مسلسل چڑیوں کے چہچہانے کا شور، دور پانی کے چلنے کی آواز، گویا کوئی جھرنا بہہ رہا ہو۔ ہوا، آسمان، ہر شے حقیقی تھی۔ اس نے درختوں کو چھو کے دیکھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ ملاقہ میں ایسا کون سا جنگل ہے؟ یہ کوئی ایلیوژن ہے۔ یہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس نے موبائل فضا میں بلند کیا، مگر وہ سگنل کیچ نہیں کر رہا تھا۔ وہاں فاتح کی فرسٹریشن اور بے چینی بڑھنے لگی۔ تالیہ ایک درخت کے تنے سے لگی، آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ یہ یقیناً ایک خواب ہے، ابھی میں جاگ جاؤں گی، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ دل میں بار بار کوئی کہتا کہ آنکھیں کھولو، مگر نہیں، یہ خواب ہی تھا۔ اس کا خزانہ اصلی تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دروازے کے آگے سنسان ویران جنگل ہو۔ نہیں، وہ ابھی نیند میں ہے۔ جب وہ جاگے گی تو وہ وان فاتح کے گھر جائے گی۔ خزانہ کنویں کے نیچے تھا، وہ اسے ڈھونڈ لے گی۔ ایڈم ابھی تک زمین پہ بیٹھا ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، پھر کسی خیال کے تحت رکا۔ پولیس آنے والی ہوگی۔ او ہاں، پولیس سیڑھیاں دیکھ لے گی اور یہاں پہنچ جائے گی۔ اس کی رنگت بحال ہونے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ شکر ہے میں نے ان کو فون کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ جاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی وان فاتح واپس آتا دکھائی دیا۔ بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور ناک پہ غصہ دھرا تھا۔ عین تالیہ کے سامنے آ کے رکا۔ آنکھیں کھولو اور مجھے بتاؤ لڑکی کہ یہ سب کیا ہے؟ تالیہ نے آنکھیں کھولی۔ جنگل ایک ٹھوس حقیقت کی طرح اس کے گرد موجود تھا۔ تو آنکھوں، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ذہن خواب کے مفروضے سے نکلا تو پریشانی پھر سے چھانے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی یہ کون سی جگہ ہے۔ میں صرف خزانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ، مجھے سچ بتاؤ تالیہ۔ وہ 2-3 قدم قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں برہمی سے دیکھا۔ تالیہ کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ میں کیا کروں جو آپ کو یقین آئے کہ میں بھی اتنی ہی ناواقف ہوں جتنے آپ ہیں؟ میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ عجیب وحشت ناک جنگل تھا، عجیب ناراض شخص تھا۔ تالیہ، آخر آپ پورا سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ آپ کو کہاں ملی یہ چابی؟ کس نے بتایا نیچے خزانہ ہے؟ زمین پہ بیٹھا ایڈم جھلا کے بولا۔ میں اس چابی کو خواب میں دیکھتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کے پیچھے خزانہ ہے، مگر میری دوست کہتی تھی کہ خزانہ نہیں ہے بلکہ… وہ ٹھٹک کے رکی، ایک دم شل ہو گئی ہو، ایسے جیسے کسی نے سر پہ بیلچہ دے مارا ہو۔ بلکہ… فاتح نے غور سے تالیہ کو دیکھتے آبرو اٹھائی۔ نہیں، تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فضولیات بول رہی تھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بے یقین تھی۔ کیا؟ مجھے بتاؤ، کیا کہا اس نے؟ وہ کہتی تھی کہ اس دروازے کے پار 2 دریا ہیں، ماضی اور مستقبل کے۔ ان کو پار کر کے میں وقت میں پیچھے چلی جاؤں گی، کسی قدیم عہد میں، جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ وقت آ گیا۔ کر سکتا ہے۔ ایڈم کی آواز پہ دونوں نے گردن موڑی۔ آئنسٹائن کی تھیوری ہے نا، اگر روشنی کی رفتار سے تیز چلو تو انسان ماضی یا مستقبل میں جا سکتا ہے اور اس کی واپسی تک وقت رک جاتا ہے۔ وہ تحیر سے کہتا آگے آیا۔ اس کی حیرت بڑی نظریں تالیہ پہ جمی تھی۔
تو آپ واقعی پمبوروں میں سے ہیں۔ پمبوروں کے بارے میں ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے کہ وہ وقت میں سفر کر سکتے تھے۔ انہوں نے دروازے بنائے تھے جن میں چابی ڈالنے سے وقت کا قفل کھل جاتا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے تالیہ کو دیکھتا، قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا۔ آپ کی گردن پہ نشان ہے، آپ پمبوروں ہیں۔ بچپن میں ایک کہانی سنی تھی میں نے کہ یہ نشان صرف مسافروں کی گردنوں پہ ہوتا ہے۔ کیا واقعی ہم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا ہے؟ شٹ اپ ایڈم، وہ بیزاری سے بولا، فضول باتیں مت کہو۔ یہ سب تالیہ کو دیکھا، اس لڑکی کا کوئی ڈرامہ ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں صرف خزانے کے لیے تم اور تمہاری کہانیاں۔ فاتح سر جھٹک کے پلٹ گیا اور موبائل دیکھنے لگا۔ گوگل میپ، نو سگنل، وائی فائی، جی پی ایس، موبائل ڈاٹا، کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی گردن جھکی تھی۔ تالیہ اور ایڈم کی نظریں اس کی گردن پہ جم گئی تھی۔ آپ کی گردن پہ بھی نشان ہے سر، ایڈم متحد سا بولا تو وہ چونکا، پھر بے اختیار گردن کی پشت کو چھوا۔ انگلیوں نے کھال میں کوئی فرق محسوس کیا تھا جو اس کے ماتھے کی سلوٹیں غائب ہونے لگی۔ ایڈم نے اپنی سیل سے اس کی گردن کی تصویر بنائی اور اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ تو چیتالیہ نہیں بنا سکتی، ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہی ہیں۔ وہ اسکرین پہ اپنی گردن کی پشت دیکھ کے منجمد ہو گیا۔ یہ بنا درد کے جلنے کا نشان تھا۔ نہیں، تالیہ پریشانی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ سکے پہ مظفر السلطان لکھا تھا۔ ایڈم تیز تیز بول رہا تھا۔ پہلے 1437 لکھا آ رہا تھا، مگر یہاں آتے ہی 867 لکھا آنے لگا۔ ان ہندسوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ اچھنبے سے بولی۔ وان فاتح ابھی تک اسکرین پہ تصویر دیکھ رہا تھا۔ یہ سال 2016 ہے، اسلامی کیلنڈر کا 1437واں سال، لیکن یہاں آتے ہی ایڈم خواہ کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ ہند سے بدل کے 867 ہو گئی، یعنی عیسوی کیلنڈر کا 1459واں سال، 15ویں صدی کا وسط۔ وہ دک سے رہ گیا۔ 15ویں صدی سے مراد 1401 سے 1500 تک کے تمام سال ہوتے ہیں، جیسے 1980 21ویں صدی میں نہیں بلکہ 20ویں صدی میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے ایڈم۔ تالیہ کو وحشت ہونے لگی۔ 1459 سن عیسوی یا 1863 سن ہجری وہ سال تھا جب سلطان مظفر شاہ کا انتقال ہوا تھا۔ شاید ہم واقعی مظفر شاہ کے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ترک کے پیچھے ہوئی۔ میں ملیشیا کی ہی ایک لڑکی ہوں، میں کوئی 15ویں صدی کی کسی لکڑ ہارے کی بیٹی نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں دن نکلا ہوا ہے چیتالیہ، یہاں موبائل سگنلز نہیں کام کر رہے۔ جب پولیس آئے گی تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ گرفتار کر لے۔ ایڈم، کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ فاتح غصے سے بولا، مگر اس کی آواز میں ویسی گرج نہیں تھی۔ سر، پمبوروں کی کہانیاں سب نے سن رکھی ہیں، شاید وہ کہانیاں سچ ہوں۔ ہم واقعی 15ویں صدی میں۔ یہ اس لڑکی کا کوئی کرتب ہے، مجھے اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پہلے اس نے میرے گھر سے فائل چرائی، پھر تالیہ طرف کے اس کی طرف گھومی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے آپ کی فائل چرائی؟ ہاں، گواہ ہے میرے پاس۔ اچھا، کیا دیکھا گواہوں نے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تالیہ کی آواز بلند ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ فاتح کے آبرو اسی طرح تنے رہے۔ تم اشر کی پارٹی سے اپنی کار لینے میرے گھر آئیں جب گھر میں ہم لوگ نہیں تھے، پھر تم نے میرے لاکر سے، مگر چیتالیہ تو گھر نہیں آئی تھی۔ ایڈم حیرت سے بول اٹھا۔ ان کی کار تو میں خود ان کے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ فاتح کے الفاظ وہیں ٹوٹ گئے۔ اس نے آبرو اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ تم گئے تھے؟ جی، مجھے مسز اسرا نے کہا تھا کہ کار چیتالیہ کے گھر چھوڑ آؤں۔ چیتالیہ تو ٹیکسی لے کر سیدھی اپنے گھر گئی تھی۔ فاتح نے تالیہ کو دیکھا جو چپتی خاموش نظروں سے اسے گور رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ ایڈم کو دیکھا۔ تمہیں اسرا نے کہا تھا؟ جی، اور آپ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس لیے چیتالیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوتا۔ اچھا، تبھی مسز اسرا نے مجھے اگلے دن آپ سے ملنے نہیں دیا اور… اچھا ٹھیک ہے بس۔ اس نے برہمی سے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ تالیہ کی سلگتی نظریں ابھی تک اس پہ جمی تھیں۔ وہ ماتھے پہ بل لیے پلٹا اور ایک طرف جلتا گیا۔ وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، صاف ظاہر تھا۔ تھوڑی دور وہ ایک درخت تلے رک گیا۔ ان دونوں کی طرف پشت کیے اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھے آنکھیں کرب سے بند کی۔ اسرا، تم اشر کے ساتھ؟ اف۔ وہ دونوں وہاں خاموشی سے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ پھر تالیہ نے ایک نگاہ غلط ایڈم پہ ڈالی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے میری حمایت کی ہے تو میں وہ سب بھول جاؤں گی جو تم نے کیا۔ ایڈم نے جوابر خفگی سے اسے دیکھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو منع بھی کیا تھا کہ دروازے کو مت کھولے، مگر… چپ کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ناک سے مٹھی اڑاتی جلا کے بولی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ فاتح فاصلے پہ خاموش کھڑا رہا۔ تالیہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی رہی اور ایڈم ایک پتھر پہ بیٹھا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ خزانہ ہے،
कुछ देर बाद वो खुद से बोली थी, खजाना होना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि खजाना ना हो? आपको अब भी खजाने की फिक्र है? हम मुसीबत में फंस चुके हैं चितालिया। एडम बिगड़ा तो तालिया ने घूर के उसे देखा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो खजाना मेरे लिए क्या था। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर ये वाकई 15वीं सदी हुई तो हम अगर वाकई वक्त में 557 बरस पीछे चले गए हों तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसने ऊपर देखा। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा, मैं ढूंढती हूँ। बैग कंधे पे डालती वो शुमाल की जानब चल दी। मिट्टी, पत्थर, टहनियाँ, वो हर शय को जोगर से अबूर करती दरख्तों के दरमियान आगे बढ़ती गई। चंद मिनट ही चली होगी कि उसे एहसास हुआ ये जंगल असली था और बहुत घना था। तालिया मुराद का दिल बैठने लगा। ये खजाने का लालच उसे कहाँ ले आया था? कैसी जगह थी? कौन सी दुनिया थी ये? तुम 15वीं सदी की लड़की हो तालिया, किसी गरीब लक्कड़हारे की बेटी जो किसी वजह से वक्त में सफ़र करके आगे निकल आई थी। तुम वापस जाओगी तो वक्त वहीं से शुरू होगा जहाँ से तुम गई थी, जहाँ से मुराद ने अपनी 11 साला बेटी को खोया था। दातन की आवाज़ गूंजने लगी। इस वहशत ज़दा जंगल में तो दातन की आवाज़ की बाशगत भी सुनाई देती थी। इसे खौफ सा आने लगा। फ़ौरन पलटी और तेज़ तेज़ वापसी के लिए कदम उठाए। अब भी वो एडम और फातेह से चंद मीटर ही दूर थी कि उसका पैर रपटा। वो औंधे मुंह नीचे गिरी। फातेह चौंक के घुमा, फिर तेज़ी से इसकी तरफ आया। एडम भी जगह से उठा। गिरते साथ ही वो कराही मगर उनको अपनी तरफ आते देख के फ़ौरन से उठी और कपड़े झाड़े। मुंह पे गिरी मिट्टी लग गई थी। उसने हथेली से वो साफ़ की, फिर टुटकी। मेरे ख्वाब? कौन से ख्वाब? वो जो इसको गिरते देख के तेज़ी से आया था, संभलते देख के चेहरे पे वही बेजारी वापस लाए रुक गया था। मेरे ख्वाब वो हमेशा सच्चे होते हैं। मैंने ख्वाब में देखा था ये जंगल, हम तीनों थे इधर और हमारी गर्दनों में फंदे थे। वो खुद से बोल रही थी जैसे, बिल्कुल मबहूत हुए। तो मेरे ख्वाब अलामती नहीं थे, वो हूबहू मुस्तकबिल का अक्स थे। और क्या देखा तुमने ख्वाब में? वो बगौर इसके चेहरे के तार चढ़ाव देख रहा था। सवाल पे तालिया पहले चौंकी, फिर माथे पे बल डाल दिए, हाथ जाड़े और कुछ नहीं कहती आगे बढ़ गई। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।